شگون کہتے ہیں جی کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی عمل کو، کسی آواز کو، کسی وقت کو، کسی دن کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اس کو شگون کہتے ہیں۔ اگر اچھا سمجھیں گے تو کہیں گے اچھا شگون ہے، اگر برا سمجھیں گے تو کہیں گے برا شگون ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح سمجھ آ جائے۔ کوئی بندہ صبح نکلا جی گھر سے کام کے لیے، راستے میں کوئی سیاہ رنگ کا بندہ اس پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ اب اس بندے نے آگے سے کہہ دیا جی لو جی آج میں نے منحوس کی شکل دیکھ لی ہے، آج میرا کام صحیح نہیں ہونا۔ یہ ہے بد شگونی، اس کو کہتے ہیں بد شگونی۔ یہ بد شگونی لے لی۔ اب دیکھیں نا، یہ چہرے کس نے بنائے ہیں، رنگ کس نے بنائے ہیں؟ اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہے، تو کس نے بنایا اس کو؟ اگر کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو کس نے بنایا؟ اگر کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا، بندے کا تو قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ بھائی اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو سب اپنے آپ کو خوبصورت بناتے، کسی نے اپنے آپ کو ایک آنکھ والا بنانا تھا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے سارا کچھ۔ اور پھر اگر بندہ یہ منحوس کہہ رہا ہے تو ذرا سوچیں وہ بات کس کی طرف جا رہی ہے، غور و فکر کرے کہ وہ حقیقتاً تو اس بندے کو منحوس کہہ رہا ہے سامنے، لیکن اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ذرا غور و فکر کریں پھر یہ بات کس طرف جاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا تو وہ بد شگونی لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد شگونی لینا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بد شگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا جی؟ شرک کیا۔ اب اچھا شگون، اگر جا رہے تھے رستے میں کوئی بندہ مل گیا، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، اب بندے نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کے کہا جی آج میرا کام اچھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اچھا شگون۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اچھا شگون لیا جا سکتا ہے لیکن برا شگون نہیں لیا جا سکتا۔ یاد رکھ لیں بندوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک یہ بھی برائی ہے، اور یہ نسل در نسل ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے۔ ابھی بھی لوگ اسی ذہن کے اوپر پکے ہوئے پڑے